نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چھٹے پارے کے بعد مضامین کے حوالے سے اپنی گزارشات کو پیش کیا جائے گا۔ چھٹے پارے کا آغاز بھی سورہ نساء سے ہوتا ہے اور اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم انسان کے ایسی بات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رخصت دی ہے، جب وہ کسی کی مذمت کرتے ہوئے جب اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے حوالے سے صدائے حق کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ بآواد بلند کہی گئی ایسی بات کو پسند نہیں کرتے جس کے اندر ایسی بات کی جائے جس میں سختی ہو، یا جس کے اندر جو ہے تشویش کا اظہار ہو، یا جس کے اندر جو ہے ایسی بات کی جائے جو خلاف ادب ہو۔ مگر کوئی شخص اگر مظلوم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے گرفت نہیں فرماتے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے یہ شخص مظلوم ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مظلومیت کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے گرفت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم شخص کو اس بات کی رخصت دیتے ہیں کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے حوالے سے وہ اپنی آواز کو، اپنے بیان کو، اپنے نریٹو کو لوگوں کے سامنے بھی رکھ سکتا ہے، عدالتوں کے سامنے بھی رکھ سکتا ہے، حکومت وقت کے سامنے بھی رکھ سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہودی جو تھے وہ سیدہ مریم کے کردار کشی کیا کرتے تھے، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کی شان کے خلاف تھیں۔ حضرت مریم کے یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو تھی وہ ایک معجزے کے ذریعے ہوئی، لیکن وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بے نکاح کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ولادت قرار دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں یہودیوں کی یہ بدگمانی ہے کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور اسی بات کا جو مقدمہ ہے وہ مرزئی بھی لڑتے ہیں، اور وہ یہ بات کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے اوپر لٹکانے کی کوشش کی گئی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ زخمی ہو گئے، بعد ازاں وہ کشمیر میں آ گئے اور کشمیر میں آ کے وفات پا گئے۔ یہ ساری کی ساری باتیں خلاف حقیقت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو شہید نہیں ہونے دیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہود و نصارہ کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ اب مرزا دنیا سے چلا گیا، یہودی بھی باقی رہے، عیسائی بھی باقی رہے، مسلمان بھی باقی رہے، اس کے باوجود اصرار ہے کہ وہی وہ عیسیٰ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو اللہ نے وعدے کر دیا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ہر اہل کتاب کا فرد آپ کی ذات کے اوپر آپ کی وفات سے قبل، آپ کی موت سے قبل ایمان لے کے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن جو ہے یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی گواہی بھی دیں گے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ کے اوپر جو وحی آئی وہ اسی طرح آئی جس طرح سابقہ انبیاء کے اوپر آتی رہی۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کے اوپر اسی طرح وحی کا نزول فرمایا جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور بعد میں آنے والے انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ وہی تین طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے اوپر آتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کسی بشر کے لیے یہ بات روا نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے، مگر اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحی کو اپنے نبی کے اوپر نازل فرمائے الہام کی شکل میں، پیغام کی شکل میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اوڑ سے اپنے نبی کے ساتھ خود کلام کرے، جس طرح سیدنا موسیٰ کے اوپر اللہ نے کوہ طور کے اوپر کلام کیا ان کے ساتھ، یا شب معراج حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا۔ او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اپنے کسی رسول یعنی حضرت جبریل کو بھیجے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو آپ کے بندے کے پاس لے کے آئیں۔ قرآن مجید بنیادی طور پر اسی طریقے سے اترا کہ حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر
جو ہے وہ لے کے آتے رہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کا انبیاء علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول فرماتے رہے. یہی طریقہ تھا صاحب کا انبیاء کے اوپر وحی کا, اور یہی طریقہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی. وحی کا مقام جو حاصل ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے. ان کے علاوہ بھی بعض ہستیوں کے اوپر وحی آئی, جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر اللہ نے وحی کا ذکر کیا, یا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے اوپر اللہ نے وحی کا ذکر کیا. لیکن بالعموم یہ وحی جو تھی وہ انبیاء علیہ السلام ہی کے اوپر آتی رہی. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات سے رخصت ہو جانے کے بعد اب کائنات میں کسی کے اوپر بھی وحی نہیں آئے گی. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہیں, جبکہ غلو کرنا کسی طور میں درست نہیں ہے. کئی مرتبہ لوگ جو ہیں غلو کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں شاید عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ غلو کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں, جبکہ اللہ نے غلو سے روکا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو, ایکسجریشن نہ کیا کرو, اور اللہ کی ذات کے اوپر حق بات کیا کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نہیں ہیں, کلیمت اللہ ہیں, روح اللہ ہیں, عبد اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں. اسی طرح حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں, صاحب لوائے حمد بھی ہیں, صاحب مقام محمود بھی ہیں, شاف رود محشر بھی ہیں, لیکن نور اللہ نہیں ہیں, نور من نور اللہ نہیں ہیں. یہ عقائد کی بات ہے, اس کے اندر کسی قسم کی ایگزیجریشن کی کوئی گنجائش موجود نہیں. سیدنا علی ابن ابی طالب جو ہیں خلیفہ راشد تو ہیں, آپ حسنین کے بابا تو ہیں, فاطمہ کے شوہر تو ہیں, فاتح حیبر تو ہیں, قاتل مرحب تو ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے حاجت روا ہونے کا, مشکل کشا ہونے کا, تو یہ بات درست نہیں ہے. چنانچہ مسلمانوں کو بالکل جس طرح اللہ نے اہل کتاب کو روکا ہے, اس طرح مسلمانوں کو بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, یا صحابہ کرام کی شان میں, یا اولیاء اعظام کی شان میں کسی بھی قسم کا غلو نہیں کرنا چاہیے. نہ غلو اسلام میں جائز ہے, نہ تنقیص اسلام میں جائز ہے. نجاشی شاہ ابشا کے سامنے جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی, اس کے اندر یہ بات کہی گئی, یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ, جب سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آئیں, تو اس موقع کے اوپر سیدنا جعفر نے جب قرآن مجید کے حصے کو پڑھا کہ بستی کے لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ, اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی, نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا, نہ آپ کی ماں نے خیانت کی تھی. فاشارت الی, اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا, کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا, ہم اس کے ساتھ کیسے کلام کریں جو جھولا جھولنے والا ایک بچہ ہے. تو سیدنا عیسیٰ نے جھولی مریم کے اندر سے ندا دی, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے, نبوت بھی دی ہے. یہ سننے کی دیر تھی, نجاشی شاہ ابشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں. اس نے تنکے کو اٹھا کے اس بات کا اعلان کیا, سیدنا عیسیٰ کی ذات نہ تنکے کے برابر اس حقیقت سے زیادہ ہے, نہ تنکے کے برابر اس بات سے کم ہے. ہمیں حضرت رسول اللہ سے محبت ہے, ہمیں حضرت رسول اللہ سے پیار ہے, آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں, ہمارے بیوی بچے مال و جان آپ کے اوپر نثار ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ کو نور من نور اللہ بنا دیا جائے, یہ بات جائز نہیں. حضرت مولانا ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی اور کمال ارشاد فرمائی. کیا کہا؟ کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے, کس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے. ایک طرف شریعت ہوتی ہے, ایک طرف محبت ہوتی ہے. محبت تو انسان کو کئی مرتبہ بہت سے ایسے افعال پہ مادہ کرتی ہے جن کی شریعت یاد نہیں دیتی, لیکن ہم محبت کے پابند نہیں ہیں, ہم شریعت کے پابند ہیں. ہماری محبت بھی شریعت کے حدود و قیود کے اندر ہونی چاہیے, ان حدود و قیود سے ہماری محبت کو کبھی بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے, اور سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت مضامین کو بیان کیا, جن میں سے پہلا مضمون یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ تمہیں ہمیشہ نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون کرنا چاہیے, اور برائی اور نافرمانی کے کاموں میں کبھی ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین کا بھی ذکر کیا کہ اللہ نے دین کو حضرت رسول اللہ کی ہین حیات ہی مکمل فرما دیا. کیا اعلان ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے, نعمتوں کو تمام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے.
اب آپ ذرا توجہ کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کیجئے، فقہائے اربعہ کی آمد سے قبل یا محدثین جلیلہ کی آمد سے قبل یا ائمہ اثنا عشریہ کی آمد سے قبل کیا دین مکمل تھا کہ نہیں تھا؟ ان کی آمد سے قبل جب دین مکمل تھا تو پھر وہ دین کے مبلغ تو ہو سکتے ہیں، دین کی تفسیر و تشریحات کرنے والے تو ہو سکتے ہیں، دین کا پیغام دینے والے تو ہو سکتے ہیں، لیکن دین میں کمی بیشی کا اختیار کسی کے پاس بھی موجود نہیں۔ دین کس حقیقت کا نام ہے؟ دین قال اللہ کا نام ہے یا قال رسول کا نام ہے؟ ہین حیات رسول اللہ دین مکمل ہو گیا تھا، علماء تو پیدا ہوتے رہیں گے، ائمہ تو آتے رہیں گے، لیکن حضرت رسول اللہ کے بعد کسی شخصیت کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا جا سکتا، کسی شخصیت کو اس بات کا حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دین میں کمی کرے، دین میں بیشی کرے، دین میں اضافہ کرے، دین کے پیغام میں ترمیم کرے۔ علماء کا کام ابلاغ ہے، شریعت حضرت رسول اللہ کے اوپر مکمل ہو چکی ہے۔ وہی بات جس کا ذکر اللہ نے 5ویں پارے میں کیا تھا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات کو مانو، رسول اللہ کی بات کو مانو، اپنے حکام کی بات کو مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف کی بات پیدا ہو جائے تو پھر ائمہ علماء کی بات حجت نہیں بلکہ حجت اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، آج کے دن اللہ نے تمہارے پر طیب کھانوں کو حلال کر دیا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کا وہ کھانا جو حقیقت میں حلال ہے وہ تمہارے لیے بھی ان کے دسترخوان سے کھانا حلال ہے۔ ہاں اہل کتاب کا وہ کھانا حرام ہی رہے گا جو حقیقت میں حرام ہے۔ اہل کتاب کے دسترخوان سے اگر آپ دال کھا لیں حلال ہے، اگر آپ ان کے دسترخوان سے پھل کھا لیں آپ کے لیے حلال ہے، اہل کتاب کے دسترخوان سے ترکاری کھا لیں آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اہل کتاب کے دسترخوان سے جھٹکے والے گوشت کو کھانا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اہل کتاب کے دسترخوان سے خنزیر کا گوشت کھانا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اہل کتاب کے دسترخوان سے شراب کو اٹھانا یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ ہاں اہل کتاب کا طیب کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، پاک دامن عورت اگر مومنہ ہو وہ بھی حلال ہے، اور پاک دامن عورت اگر اہل کتاب کی ہو وہ بھی حلال ہے اس کے ساتھ شادی کرنا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گے، لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ آپ کا اپنا ہی ایمان ضائع ہو جائے گا، آپ کا اپنا ہی ایمان تلف ہو جائے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کا سودا کفر کے ساتھ کر لیا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پاک دامن کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ پاک دامن عورت سلیم الطبع ہوتی ہے، اور فاحشہ عورت جو ہوتی ہے وہ بازاری عورت جو ہوتی ہے اس میں بہکنے کے تمام امکانات موجود ہوتے ہیں۔ پاک دامن عورت جو ہوتی ہے اس کے اسلام کی دعوت کے قریب آنے کے احتمالات ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک بندہ جو ہے وہ جبر تو نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے اوپر، اس کو جبرن حلقہ اسلام میں داخل تو نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اسلام کی دعوت کو سنے گی اور ہوگی بھی پاک دامن تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اور مومنہ ہونے کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے جو مومنہ عورت ہے وہ ہر اعتبار سے اہل کتاب کی عورت سے بہتر ہے، اور جہاں تک تعلق اہل کتاب کے مرد کا تو مسلمان اور مومنہ عورت کا نکاح اہل کتاب کے مرد کے ساتھ بھی حرام ہے، جس طرح مشرک مرد کے ساتھ یا کافر مرد کے ساتھ حرام ہے۔ یہ جو ایک گنجائش رکھی گئی اس کا مقصد جو ہے وہ دعوت دین کی نشر و اشاعت ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یورپ میں جا کر بازاری عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، طوائفوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، بد کردار عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا بھی ذکر کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، جب انسان کسی کا مخالف ہو جائے تو انسان کو حق کا راستہ پھر بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی بندے کی مخالفت کے باوجود اس کے اوپر جھوٹا الزام کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کسی بندے میں اگر کوئی عیب نہ ہو اور آپ کا اس کا شریکہ ہو جائے، دشمنی ہو جائے، مخالفت ہو جائے، تو پھر بھی اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی بندے کے مخالف ہو جائے نا، دنیا جہاں کے عیب اس میں گنوانا شروع ہو جاتے ہیں، بدکار ہے جی، شرابی ہے جی، زانی ہے جی۔ یہ بات خلاف اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم کسی کے مخالف بھی ہو تو تم اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا،
تمہیں کسی قوم کی دشمنی عدل سے ہٹا نہ دے، بلکہ تمہارے لیے عدل کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اس لیے کہ تقوی کا راستہ ہے، تقوی کی قربت کا راستہ ہے۔ اور کئی لوگ واقعی ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں یار فلاں بندے کا طریقہ کیا رہا ہے، ٹھیک ہے میرا مخالف ہے لیکن ہے کاروبار میں پورا کا پورا، تول کا پورا ہے، ماپ کا پورا ہے، یار ہے تو میری اس سے مخالفت لیکن ہے بندہ سچا، میری اس سے مخالفت تو ہے، کڑوا ہے، لیکن ایک بات یہ معاملے کا پورا ہے۔ کئی لوگ اتنے ایماندار ہوتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کے اندر کھوٹی رائے نہیں دیتے، کچی رائے نہیں دیتے، کچی پکی باتوں کو ملا کے پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ دین کا حکم ہے۔ صحابہ کرام جو تھے بہت بڑے عادل تھے، حضرات گرامی کا انہوں نے کبھی بھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی، سلف صالحین نے بھی اس طرز عمل کو اختیار نہیں کیا۔ اور آج کل کے دور کے اندر یہ بیماری اہل دین کے اندر بھی موجود ہے، دنیا داروں کے اندر بھی موجود ہے، جو ہم اثر ہے اس کے عیبوں کو ٹٹولنا، اس میں الٹی سیدھی باتوں کو نکالنا، اس کی خام خواہ بے عملی کا ذکر کرنا، جبکہ حقیقت میں اس میں بد عملی اور بے عملی نہ پائی جاتی ہو، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور اس سے انسان کو ہر صورت اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وفات دے دے، سیدہ مریم کو بھی فوت کر دے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس امر کو ٹال سکتا ہے؟ اللہ خالق ہے۔ حضرت مریم جو ہیں اللہ کی لونڈی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے ان کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ان کی ذاتوں کے ساتھ ملانا یہ بہت بری بات ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے آخر میں جا کے اس بات کا بھی اعلان فرمایا، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون۔ عیسیٰ رب کے رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول اللہ آتے رہے، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں سمجھ آنی ہو تو اسی بات سمجھ آ جائے گی کہ میں کتنی بات کو کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ جہاں احد ہے وہیں سمد ہے۔ سمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پوری کائنات کو کھلاتا تو ہے لیکن اس کو خود کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو پوری کائنات کو پلاتا تو ہے لیکن اس کو خود پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو پوری کائنات کو سلاتا تو ہے لیکن اس کو خود کھانے خود سونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے وہ بڑے ہی ناشکرے اور بڑے ہی ڈس اوبیڈینٹ اور بڑی ہی نافرمانی کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ان کو اس بات کا حکم دیا کہ ارض مقدس فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تو پتہ کیا کہنے لگے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی فتح کے مال کے اندر حصے دار بن جائیں گے۔ حضرات گرامی اس کے مد مقابل صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے ہی جانثار تھے، بڑے ہی دلیر تھے، بڑے ہی بہادر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے ان کے ذکر کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی تھا۔ اب اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اللہ نے کامیابی کی ضمانت دے دی، اب ہم جو ہیں وہ اس کامیابی کے سرٹیفکیٹ کو کترنے کی کوشش کریں، اس کو پھاڑنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پھاڑنے سے یا کسی کی نفرت سے یا کسی کے تعصب سے وہ پھٹنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی رضا کو کاٹنے والے، اس کو جو ہے روکنے والے؟ حضرات گرامی کا یہ بات کسی بھی طور پہ درست نہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے کا بھی ذکر کیا کہ ان کا جھگڑا ہوا اور جھگڑے کی اصل کا ذکر کیا، قربانی کی قبولیت کے اوپر ہوا۔ صاحب کو امتوں میں قربانی پتہ کس طرح قبول ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی قربانی کے گوشت کو یا قربانی کے لیے جس چیز کو رکھا تھا اس کو کھا جاتی تھی۔ اب یہ بڑی اپیرنٹ علامت تھی، فوراً سے پہلے لوگوں کو لگ جاتا تھا پتہ کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے، کس کی نہیں ہوئی۔ اب اللہ نے امت محمدی کے سراز کو جو ہے راز رکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا عمل قبول ہوا کسی کو پتہ نہیں، کس کا عمل قبول نہیں ہوا کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس وجہ سے جب عمل ظاہر ہو جاتے تھے تو حسد پیدا ہو گیا ایک بھائی کا دوسرے کو، اس نے کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا قتل کیوں کرتا ہے؟ تقوی اختیار کر، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تیرے بھی عمل کو قبول کر لے گا اگر متقی بن جائے گا۔ لیکن وہ دشمنی میں مادہ رہا، اس نے اس کو شہید کر دیا۔ اب شہید کرنے کے بعد جب لاش کو ٹھکانے کا وقت آیا، سمجھ نہ آئی لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے گھڑے کو کھودا اور مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ اب بھائی سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے اس میں تنبیہ ہے، اس نے کاش میں کوے ہی کتنا ہوتا جس کو اپنے بھائی کو ٹھکانہ لگانے آتا تھا، مجھے تو اتنا کام بھی نہیں آتا۔ اللہ نے کہا قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے. حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے چور کی حد کا بھی ذکر کیا کہ بس سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چور اور چورنی کے ہاتھوں کاٹنا چاہیے، یہ ان کے کیے کی سزا ہے. بندے کے دین میں آتا ہے سزا سخت ہے، اللہ نے کہا نہیں، یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا ہے. اچھا حکیم کی سزا ہے لیکن لگتی بڑی طاقتور ہے، کہا اس لیے کہ یہ عزیز و حکیم کا فیصلہ ہے. حضرات گرامی قدر، اسلامی حدود کو نافذ کرنے سے جرائم بھی ختم ہوتے ہیں، انسان گناہ سے پاک بھی ہوتا ہے، اس کے گناہ کا کفارہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اور حضرات گرامی اللہ نے اس صورت میں اس بات کا ذکر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہمیں اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ یا تو فاسق ہے یا ظالم ہے، اور اگر عداوت کے راستے پہ ہے تو وہ کافر ہے. حضرات گرامی قدر، کیا ہم اللہ کے حکموں کا فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں. ہم کہتے ہیں خان صاحب کا حکم چلے، میاں صاحب کا چلے، زرداری صاحب کا چلے، ہمیں کیا لگے. اللہ کے مسلمانوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ کہ اللہ کے حکم سے اچھا کسی کا حکم بھی نہیں ہو سکتا. جو بات اللہ کے حکم میں ہے وہ کسی دوسرے کے حکم میں نہیں ہو سکتی. حضرات گرامی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اہل کتاب جو تھے وہ تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا کرتے تھے. اہل کتاب اور مسلمانوں کو چاہیے اللہ کے قوانین کو قائم کریں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو زمین کے اوپر قائم کرنا شروع کر دیں، پتہ کا نتیجہ نکلے گا اللہ اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا. ہماری معیشت کے مسائل پتہ کیوں حل نہیں ہوتے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین کے اوپر نافذ نہیں کرتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو زمین پر نافذ کر دیں، اللہ اوپر سے بھی مال دے گا، نیچے سے بھی مال دے گا. ہمیں نہ IMF کی ضرورت باقی رہے گی، نہ ورلڈ بینک کی ضرورت باقی رہے گی. لیکن جب تک ہم اللہ کی بغاوت کے راستے پہ رہیں گے ہمارے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر کیا اور اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ انسان اور مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، یہ طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اور ہر مومن و مسلمان سے پیار کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پاکستانی سے پیار کرتے ہیں، مسلمان سے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ پنجابی سے پیار کرتے ہیں، مسلمان سے نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی برادری والے سے پیار کرتے ہیں، مسلمان سے نہیں. نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو اللہ سے پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی جماعت کو غلبہ ہی دینا ہے. غلبے کا راستہ عقیدہ البراء والولاء کا راستہ کہ اللہ کے اولیاء سے پیار کیا جائے اور اللہ کے باغیوں سے اعلان برات کا اظہار کیا جائے. لیکن یہاں پر کوئی گاڑی والا، کوئی کوٹھی والا، کوئی عہدے والا، کوئی پیسے والا اللہ کا باغی ہے. سلوٹ ہی سلوٹ ہے، سلوٹ ہی سلوٹ ہے، مرحبا ہی مرحبا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اگر غریب ہے تو دوری ہی دوری ہے. حضرات گرامی قدر، اسلام کے اندر محبت کی بنیاد ایمان ہے، محبت کی بنیاد دین ہے. اگر دین کی بنیاد میں محبت کرنا شروع ہو جائیں پھر اللہ کا گروہ تشکیل پا جائے گا. اور اس کا اللہ نے پھر بشارت دی ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ رسول اور اہل ایمان سے محبت کرنے والی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلام حمید کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اپنی زندگی اور اپنے عقائد میں جگہ دینے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کو نزول فرما، اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا، اللہ ایندھان والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائش سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول فرما، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما، اے اللہ دن کے روزوں راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔